پروگرام کے اختتام کے لیے اختتامی کلمات اور دعا کے لیے میں ملتمس ہوں گا محترم جناب مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب محتمم جامعہ صدیقیہ تشریف لائیں اور دعا بھی فرمائیں، اختتامی کلمات بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم کہاتین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الامہ ویلفیئر ٹرسٹ کے بانی مبانی برادر مکرم مولانا قاری شمس الرحمن زید مجدہم، حضرات علماء کرام، حضرت اقدس جناب محترم اور مکرم حاجی عبدالرزاق صاحب بیلی، دیگر معزز مہمانان گرامی، علماء کرام کے بیانات بھی ہو چکے ہیں اور کوئی بات انہوں نے چھوڑی نہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہے اور جو ہم لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، اسی کی عبادت کریں گے، اسی کے سامنے سر جھکائیں گے، اسی کے اشاروں پر چلیں گے، لیکن چلنے کا طریقہ ہمیں محمد بتائے گا، محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ پورا کا پورا دین ہے، کوئی معبود نہیں، پوری دنیا اسی کی عابد بنے، لیکن عبادت کا طریقہ کس سے سیکھیں گے؟ محمد رسول اللہ۔ اور وہ محمد کون ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، وہ پہلا یتیم ہے۔ وہ محمد ہے کون؟ وہ یتیم ہیں۔ یہ ہمارے یہاں علماء بڑے بڑے مولوی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شاید مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے کون یتیم گزرا ہے۔ قاری شمس الرحمن صاحب اور میں اور اس ادارے کے جو بانی مبانی برادر مکرم مولانا محمد ادریس جو اس وقت پشاور میں ہیں، وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ قاری صاحب کے بھی علم میں ہوگا، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سننا اس کو، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہہ دوں۔ جامع فاروقیہ کا امام صاحب چلا گیا، وہ تبلیغی جماعت میں چلے میں چلا گیا شعبان اور رمضان کے مہینے میں۔ حضرت اقدس شیخ الحدیث رئیس المحدثین مفتی نظام الدین مولانا تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب، مولانا حبیب اللہ مختار، مولانا جمشید صاحب، بڑے 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 علماء سب کے استاد۔ جامع فاروقیہ میں میرے برادر مکرم محمد امین مینگل کو بھی اس کا علم نہ ہو، جو میرے بہت قریبی عزیز ہیں، لیکن آج اس کو بھی بتا دیتا ہوں، بعض راز ہمارے آؤٹ ہو جاتے کبھی نہ کبھی۔ جامع فاروقیہ میں اعلان لگا کہ امام کی ضرورت ہے ہمیں، امام ہو، آواز اچھی ہو اور اذان بھی دیتا ہو، مؤذن بھی بنے اور امام بھی بنے۔ میں جامع فاروقیہ میں پڑھتا تھا، پھٹے پرانے میرے کپڑے تھے، میں چلا گیا، مولانا اسفندیار خان ابھی تک زندہ ہے، مفتی احمد الرحمن، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا کس طرح آنا ہوا؟ ہم تو چھوٹے درجات میں پڑھتے تھے، حضرت اقدس اوپر درجات میں پڑھاتے تھے، دور حدیث جس سے آخری سال ہے آدمی عالم بنتا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا کس طرح آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت اعلان آپ لوگوں نے لگایا کہ ہمیں کسی مؤذن کی ضرورت ہے جو جامع فاروقیہ کے جامع مسجد میں
اذان بھی دے دے اور رمضان میں تراویح بھی پڑھائے تو میں آیا ہوں۔ تو مولانا اسفند یار خان ایسے دیکھ رہا ہے، مفتی احمد الرحمان پشتو میں فرمایا دیتے وغیرہ دیتے شکل ہم وغیرہ، اس کو دیکھو اور اس کی شکل بھی دیکھو۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب بنٹھن ہو، کاٹن کے کپڑے ہوں اور جیکٹ بھی ہو، مولوی صاحب کی پگڑی ہو تو وہ تو قیمتی ہوگا، لیکن جب پھٹے پرانے کپڑوں میں آ جائے اس کو کون پوچھتا ہے؟ تو یہ جملہ بھی میں نے سن لیا، اتنا پشتو میں سمجھتا ہوں، دیتے وغیرہ دیتے رنگ وغیرہ، اس کو دیکھو اور اس کی رنگ کو بھی دیکھو۔ حضرت نے فرمایا بیٹا کس طرح آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت آپ نے اعلان لگایا مؤذن کی ضرورت ہے، امام کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ بہت بڑی جامع مسجد ہے۔ نہیں میری داڑھی آ گئی ہے، چھوٹی سی داڑھی، بالکل ابھی ظاہر ہو گئی داڑھی۔ فرمانے لگے یہ بڑی جامع مسجد ہے، پوری دنیا ہے، آپ یہاں امامت کر سکیں گے؟ بھاگیں گے تو نہیں؟ میں نے کہا انشاءاللہ نہیں بھاگیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، سنا دے، وہ میں نے وہ بھی سنا لیا۔ فرمایا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، وہ بھی میں نے سنا دیا۔ فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، 8 مقامات پوچھے، وہ میں پڑھتا رہا۔ تو اب یہ حضرات جو 2 بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رنگ مگورا خوندو ہو گیا، اس رنگ کو نہ دیکھو، پاور کو دیکھو۔ ہم نے تو کچھ کیا سمجھا تھا اور ہوا کیا؟ جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدر عافیت کسے دانت کی بمصیبت گرفتار آیت۔ عافیت کی پہچان اور خوشحالی کی پہچان، صحت اور تندرستی کی پہچان اس شخص کو ہوگی کہ جو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے جو گزرا ہو، جنہوں نے ان مراحل کو طے کیا ہو۔ تو آخری سوال تھا کہ بیٹا قرآن تو پکا ہے، منزل تو پکی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھائیں گے؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، چونکہ میں یتیم تھا۔ فرمایا کہ آپ انہی کپڑوں میں نماز پڑھائیں گے؟ یہ شیخ الحدیث کے بھی ذہن میں نہیں تھا، اسفند یار خان کے بھی ذہن میں نہیں تھا۔ اور پٹھان کہتے کہ داساد ہم تیرشے، یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی ہے، یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی ہے۔ اس وقت جو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں یہ سارے کے سارے، یہ اس یتیم کا تذکرہ ہم کرتے، محمد رسول اللہ، یہ پہلا یتیم۔ آپ نے یتیمی کو دیکھا تھا، یتیمی کا احساس آپ کو ہو گیا تھا کہ آدمی کن مراحل سے گزرتا ہے، کیا پریشانیاں ہوتی ہے۔ والدہ کی قبر پر جا کر کے آپ، اللہ آپ کو مکہ مدینہ لے جائیں، میں گیا ہوں، والدہ کی قبر پر آ کر کے یہاں پر اس طرح ایسے ہو کر کے آپ والدہ کی قبر پر آ کر کے اس طرح یہ ہے کہ پریشان، آپ کے آنسو پہ آنسو، موتی پر موتی آ رہے۔ وہ دن آپ نے دیکھے۔ یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کافر کی عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی، کافر کی عذاب میں کبھی تخفیف نہیں ہوتی۔ قرآن بار بار کہتا ہے فلا یخفف عنہم العذاب، فلا یخفف عنہم العذاب، کافروں کا عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں ہوگا، کبھی بھی ہلکا نہیں ہوگا۔ لیکن جس یتیم کے سر پر دست شفقت جس کافر نے رکھا، میں نام نہیں لیتا، آپ خود سمجھ گئے۔ شاید کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں کہ وہ کافر تھا مسلمان تھا، تو میں اشارہ کر رہا ہوں چاہے وہ مسلمان تھا یا کافر تھا، لیکن بخاری میں ان کے اشعار ہے کہ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم اس یتیم کا مبارک چہرہ آسمان کو دکھاتے ہیں، اے آسمان والا رب، اب تک اس کو نبوت ملی بھی نہیں ہے، اے آسمان کے رب، اے عرش کے مالک، اس یتیم کے مبارک چہرے کو دیکھ لو۔ فرمایا فوراً بارش ہو جاتی ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اس یتیم کا چہرہ دکھاتے ہیں، ہم اس کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آسمان والا دیکھ لے، اب تو بارش برسا۔ اور ایک بہت بڑا لیڈر، جب وہ دن بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا، ہماری تاریخ میں یہ دن بھی ہے کہ بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ روٹی کو ترستے تھے، روٹی تو کیا کچھ بھی نہ ملے، مردار بدبودار قسم کے مردار کھانے پر ہم لوگ مجبور ہو گئے۔ کہیں کوئی کتا مرا ہے، کہیں کوئی جانور مرا ہے، اگر اس کی ہڈیاں بدبو بھی اس سے آ رہی ہے، لیکن اس بدبودار گوشت کو اٹھا کر کے ہم لوگ کھانے والے بن گئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔
سورہ نحل کے اندر موجود بھی ہے، 14واں پارہ ہے۔ ان دنوں کو دیکھ کر کے جو آپ کا ایک باغی ہے، جو آپ کو ماننے والا نہیں ہے، لیکن وہ آ کر کے کہتا ہے کہ محمد اے محمد، ہم آپ کو مانتے نہیں، اور آپ کے دین سے اور آپ کے پروگرام سے، آپ کے نظریے سے ہمارا اتفاق نہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تیرا کچھ مقام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ تیرا کوئی مقام ہے، تو دعا کر لے کہ کیا حالت ہے کہ پانی کے ایک قطرے کو بھی ہم ترستے ہیں۔ دنیا نے دیکھا، آج سورہ دخان کے اندر موجود ہے، 25واں پارہ ہے سورہ دخان کے اندر بھی موجود ہے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اس عذاب کو ہٹا دے، پھر محمد پر ایمان لائیں گے۔ میرے پیارے نے بخاری کے اندر مستقل ابواب ہے، نبی نے جیسے ہاتھ اٹھایا، کافر کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر آدمی یہ سمجھے مقتدا کہ کچھ بھلائی ان میں ہے، یہ بات مان لیں گے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے مکہ اور مدینہ کو آباد کر لیا۔ میں عرض کر رہا تھا، واپس اپنے قصے کی طرف آ رہا ہوں، تو حضرت نے فرمایا یتیمی جنہوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے۔ کہنے لگے بیٹا انہی کپڑوں میں امامت کریں گے؟ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ فرمایا انہی کپڑوں میں امامت کریں گے؟ میرے پاس جواب نہیں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ انہی کپڑوں میں امامت کریں گے، تو میرے آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا آپ چلے جائیں، بیٹا آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، ہو گیا سارا۔ پھر سلیم اللہ خان نے، آج سلیم اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمتیں برسیں، آج وہ چلا گیا، لیکن شاید کسی کو ان کے شاگردوں میں سے بھی کسی کو علم نہ ہو، انہوں نے میرے لیے کپڑے بھی بنوا دیے اور مجھے امام بھی لگوایا۔ پھر ان کا جیسے اپنا انداز تھا، تو انداز ایک دفعہ سبق پڑھاتے پڑھاتے، یہی پاکستان میں جتنے بھی اتنے بڑے مولوی آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں، سب ان کے شاگرد ہیں۔ جتنے بھی بڑے مولوی، جتنا بھی بڑا آپ کہیں، کوئی بھی نہیں، سب ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، چاہے تقی صاحب ہو یا رفیع صاحب ہو یا مفتی نظام الدین ہو یا حبیب اللہ مختار ہو، یہ سب اس اباجی کے، اس بڈھے کے شاگرد ہیں۔ رئیس المحدثین جس کو کہا جائے، یہ شمس الرحمن بھی، وہ مجنون نے بڑی پیاری بات کہی، اس نے لیلا نے، منو مجنون ہم سبق بودیم و در دیوان عشق، او بسہرا رفت مندر کو چہا رسوا شدیم۔ میں اور مجنون ہم دونوں کے کلاس فیل ہوتے، مکتب عشق میں ہم دونوں کے دونوں داخل تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں گلی کوچوں میں اب یہ کہ گھوم رہی ہوں، اور مجنون جنگلوں کے اندر چلا گیا۔ جامع فاروقیہ میں شمس الرحمن اور مولانا ادریس ہم سب کے سب ایک ہی ساتھ تھے، لیکن اس وقت سے آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ میں مولانا شمس الرحمن کی چاپلوسی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں، مفتی نظام الدین ان کے منظور نظر یہ لوگ تھے۔ ہمارے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، بس وہ کسی بھائی مجھے لے کر کے جاؤ مولانا شمس الرحمن والوں کے گھر پہ، یہ لانڈی فیوچر کالج اس طرف یہ کہ ان کا گھر ہے، اسی زمانے سے حضرت بھی چلے جاتے۔ اللہ نے ان حضرات سے کام لیا، یہ چلے گئے فارغ ہو کر کے، پھر یہ کہ یہ کینیڈا چلے گئے، یو کے چلے گئے وہاں، اور لیکن یہ درد اس طالب علمی کے زمانے سے میں نے اس بندے کو دیکھا۔ مولانا ادریس کو نہایت خلیق، نہایت مستعد قسم کے لوگ، اللہ نے ان سے کام لیا۔ لیکن میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یتیم ہمیشہ یتیم نہیں رہے گا، غریب پر غریب نہیں رہے گا۔ امیر اپنی عمارت کو دیکھ کر کے اڑنے کی کوشش نہ کرے، غریب اپنی غربت کو دیکھ کر کے مرنے کی کوشش نہ کرے۔ غریب غربت سے نہیں مرے گا، امیر اپنی عمارت کو، یہ سوچنا ہوگا امیر کو کہ میرے پاس دولت ہے، میں خوش ہونا چاہتا ہوں پھر بھی میں پریشان ہوں۔ ایک آدھ میں صحت چاہ رہا ہوں لیکن میں بیمار ہوں، میں تندرستی چاہ رہا ہوں لیکن پھر بھی میں بیمار ہوں، میں خوشیاں چاہ رہا ہوں پھر بھی میں پریشان ہوتا ہوں، میں سردی چاہ رہا ہوں گرمی آ جاتی ہے، میں گرمی چاہتا ہوں سردی آ جاتی ہے۔ اللہ آپ کا بھلا، مالدار اس کو منٹوں میں امیر بنانے والے، اور غریب کو امیر بنانے والا، اور مالدار کو فقیر بنانے والے، اور بادشاہ کو لا کر کے نیچے گرانے والا، اور فقیر کو اور مسکین کو بادشاہ بنانے والا۔ آج میں سردار محمد امین سے بھی کہہ رہا تھا، یہ پیپل پارٹی کے ہیں، بڑے لیڈر ہیں، میرے عزیز ہیں، لیکن بے تکلفی ہے۔ میں نے کہا محمد امین، اس خیال میں نہیں رہنا کہ لوگ پیپل پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، یہاں علی مارکیٹ سے گزرے، میں نے کہا پیپل پارٹی کو نہیں، یہ جتنے لوگ ووٹ اس وقت پیپل پارٹی کو دے رہے ہیں ان کی کامیابی، یہ سب کچھ بھٹو مرحوم کی منت مرہون ہے۔ آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ کہ ہم چھوٹے تھے تو یہ نعرہ ہمارا مشہور تھا، نعرہ مشہور، کپڑا روٹی اور مکان، بھٹو بھٹی ٹکا خان، یہ نعرہ اس زمانے سے 40-45 سال پہلے کا نعرہ ہے، کپڑا روٹی اور مکان،
بھٹو بگٹی ٹکا خان۔ بھٹو مرحوم وہ وزیر اعظم تھے اور ٹکا خان شاید گورنر تھے اور آرمی چیف تھے، اور نواب اکبر بگٹی میر بلال صاحب یہاں تشریف نہیں لے، ان کے ماموں ہیں، یہ وزیر اعلیٰ تھے یا گورنر تھے۔ تو یہ نعرہ تھا کہ کپڑا روٹی اور مکان، بھٹو بھٹی ٹکا خان۔ ایک بات عجیب آپ کو بتاؤں، یہ یہاں ہے، شاید میں غائبانہ اگر بات کر لیتا تو مولانا فضل سبحان کہتا کہ مولوی منظور غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک بندہ موجود ہے، آپ کو بتاؤں۔ لاکھوں کا مجمع ہے، ایک جلوس جا رہا ہے، یہ اپنے پجارو گاڑی میں سوار ہے، بیٹا اس کا ڈرائیونگ کر رہا ہے، شدید گرمی ہے، اس گرمی میں اس رش میں کسی اسکوٹر والے کو ان کے بیٹے نے یا محمد امین نے خود یہ کہ ٹکر لگائے، وہ کسی کھڈے میں جا کر کے گرا، معمولی چوٹیں اس کو آ گئی۔ بے نظیر اس بھٹو کی بیٹی، بے نظیر کو پتہ چلا، اچھا یہ چہیتا تھے، ان کے گھر میں بار بار ہفتے میں، چونکہ میرے عزیز ہے، جب بے نظیر لاڑکان آ جاتی تھی مرحومہ تو ان کے گھر پہ ایک اپنائیت تھی، والد صاحب ان کے بڑے تھے اور ان کے چچا بھی بڑے لوگ تھے۔ اب انہوں نے ایک عام کارکن کو ٹکر مارا، وہ کارکن جا کر کے اس کو معمولی چوٹیں لگی۔ محمد امین نے یہ سمجھا کہ نہ آسمان کو پتہ چلا نہ زمین کو پتہ چلا، انہوں نے اپنے طور پر کسی کو پتہ نہیں چلا، یہ جا کر کے جب جیسے جلوس پہنچا، بے نظیر مرحومہ وہ بھی ایئر کنڈیشن والے کمرے میں جیسے بیٹھ گئی، یہ بھی جا کر کے سامنے بیٹھ گیا کہ چونکہ یہ مقرب ہے، تو بے نظیر کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ محمد امین نے ایک آدمی کو اس کو ایکسیڈنٹ کیا اور اس کو چوٹیں آ گئی۔ کہنے لگے محمد امین آپ کون ہوتے ہیں؟ جتنے بھی میرے قریب ہو، جاؤ اس بندے سے معافی مانگو، اس سے معذرت کرو، اس کا علاج کرو، جو کارکن میرے لیے جان دے رہے ہیں ان کو اس طریقے پر آپ پجارو گاڑی کے مالک ہیں ان کو ٹکر مارے، اٹھ جا، ایسے کہا نہیں کہا۔ آج اگر پیپل پارٹی کو ووٹ بھی مل رہا ہے اسی بنیاد پر، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کام کرنے کی، یہ کام کرنے کی، یتیموں کے سروں پر دست شفقت آپ رکھیں گے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے میں حیران ہوں، کہتے ہم نے بہت پڑھا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اے اللہ میں متقین کے امام بنا دو، اے اللہ متقین کے امام بنا دو، لیکن میں سلیم اللہ امام نہیں بن سکا، ایک چرواہے کا بیٹا ایک یتیم بچہ آ کر کے ہمارا امام بن گیا، میں 30 سال جامع فاروقی میں امام بنا ہوں، 30 سال میں نے امامت کی۔ وہ لوگ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، وہ لوگ نہایت ہی قابل ستائش اور قابل تعریف ہے کہ جو یتیموں پر دست شفقت رکھتے ہیں، جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کہاتین، یہ 2 انگلیاں ملائیں آپس میں، کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور اس کے سر پر دست شفقت رکھنے والا وہ میرے ساتھ ہی جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کافر بھی ہو یتیم کوئی بھی ہو، کافروں کو صدقات واجبہ زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایک موقع پر صحابہ نے اتفاق کر لیا، ارے بابا ان کو کیا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں دیں گے، نہ کوئی عطیہ دیں گے، نہ کوئی گفٹ دیں گے کافر کو، نہ ان کو کوئی صدقہ نفلی صدقہ دیں گے، نہیں دیں گے، بائی کاٹ کریں گے، مجبور ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے۔ تو 3 پارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا لیس علیک ھداھم، ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان پر خرچ نہیں کریں گے، نہیں، آپ کو کافر پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ صدقات واجبہ کافر کو دینے کی اجازت نہیں، زکوٰۃ نہیں، لیکن یہ کہ نفلی صدقات اور دیگر تعاون ان کے ساتھ یہ بالکل مستحب اور مسنون چیزیں، ان کے ساتھ آپ کو تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی دستگیری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاوشوں کو اپنے یہ کہ بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ حضرات جنہوں نے یہ عزم کیا ہے، اللہ پاک انسان کی نیت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ ان سے کام لیتا ہے، خدا پاک یہ ہے کہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی دستگیری فرمائے، اور جو حضرات جن کا پیسہ لگتا ہے یتیموں، فقیر، فقراء، مساکین، اللہ ان کی اس دیے ہوئے کو اپنے بارگاہ کے اندر بھی قبول فرما دے، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کی دستگیری فرمائے، اللہ ان یتیموں کے حال پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان یتیموں کو اس قسم کے مثالی مقتدی بنائے، پیشوا بنا دے، جیسے کہ یتیم یہاں آ گیا،
بڑی حیرت ہو گئی، بڑی حیرت ہو گئی۔ اس جملے نے ہلا کر کے رکھ دیا سب کو کہ ہم یتیم نہیں ہیں، الامہ ٹرسٹ کا استاد ہمارا ابا بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا ابا بھی ہے اور ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا استاد بھی ہے۔ واقعتاً میں خود گیا ہوں، یہ حضرات بالکل اخلاص کے ساتھ، نہایت الحمدللہ درد کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پاک پروردگار ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے جہد مسلسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کی بھاگ دوڑ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، سب کو اپنے در کا سوالی بنا دے، سب کو اپنے در کا محتاج بنا دے۔ ربا ان یتیموں کی مدد فرما دے، پروردگار ان کی دستگیری فرما دے۔ اے اللہ ان کی مدد فرما دے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما دے، امت محمدیہ کی دستگیری فرما دے۔ جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی معاونین ہیں، جتنے بھی تعاون کرنے والے، جتنے بھی بھاگ دوڑ کرنے والے، حضرت اقدس حاجی عبدالرزاق بیلی صاحب، بلال بگٹی صاحب، دیگر بہت سے حضرات ہیں، بھائی محمد امین صاحب نے یہاں اس مجلس کے اندر بہت عظیم ہستیاں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ادارے کے ساتھ الامہ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ان کا تعاون ہے یتیموں کے سلسلے میں، وہ بھی درد رکھتے۔ پروردگار ان کے اس اخلاص کو، اس دیے ہوئے مال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ ہماری حالت زار پر رحم فرما دے، امت مسلمہ کی حالت زار پر رحم فرما دے۔ امت مسلمہ جہاں جہاں بے بس بے کس بے سہارا ہے، اے اللہ ان کی دستگیری فرما دے، ان کی مدد فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، حرمین کے باشندگان کی بھی حفاظت فرما دے، مسجد اقصیٰ کی بھی حفاظت فرما دے، قبلہ اول کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہود کے ظلم کے پنجے سے اس کو خلاصی عطا فرما دے۔ جہاں جہاں بھی امت مسلمہ، امت محمدیہ، جہاں جہاں بھی انسانیت پریشانی میں، غربت میں مبتلا ہے، پاک پروردگار ان کی مدد فرما دے، ان کی دستگیری فرما دے، ان کی نصرت فرما دے۔ یا اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نواز دے، اے اللہ اس کو ترقیوں سے نواز دے۔ اے اللہ ادارے کے جو بانی مبانی برادر مکرم شمس الرحمان صاحب، مولانا ادریس صاحب، دیگر جتنے بھی حضرات ہیں جو تعاون فرما رہے ہیں، دامے درمے قدمے سخنے جو بھی تعاون فرما رہے ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ربا مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ یہاں جتنے بھی میرے بھائی یہاں دستے دعا ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کے بارگاہ میں، اے اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ سب کے مشکلات کو آسان کر دے، سب کے بھیدوں سے، سب کے رازوں سے، سب کے مشکلات سے آپ واقف ہے۔ پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے، اے اللہ ہمارے غیور فوج کی بھی مدد فرما دے، ہمارے ملک کی حفاظت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔